أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی. آیت نمبر 47 اور 48، 47 اور 48. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے انہیں ان پر کی گئی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے. جیسے اس سے پہلے بھی 2-4 آیتوں سے قبل بھی بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی تھی. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکرو، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر بڑی نعمتیں رہی ہیں، بڑی نعمتیں رہی ہیں. اللہ اکبر. قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے تو اس بات کا احساس اور علم آپ کو اور ہم کو ہوگا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے احسانات فرمائے. یہ وہ قوم ہے جو فرعون کی قید میں تھی، پھنسی ہوئی تھی، ان کو نکالا گیا، ان کو فرعون سے اور فرعونیوں سے آزاد کرنے کے لیے سمندر کو پھاڑا گیا، ان کے اوپر من اور سلوہ نامی غذائیں اتاری گئیں. آگے آنے والی آیات میں اس کے تذکرے موجود ہیں. بہت بڑی نعمتیں ہیں بنی اسرائیل پر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بنی اسرائیل تم یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، اور سنو اس حقیقت کو بھی کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو فوقیت دی، فضیلت دی دنیا جہاں پر. اور پھر سنو اب، وَاتَّقُوا يَوْمًا، تم سب کے سب ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی کسی کا بدل نہیں بن سکے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص آئے، چاہے وہ میاں ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ چچا ہو، چاہے وہ بھتیجا ہو، چاہے وہ دادا ہو، چاہے وہ پوترا ہو، چاہے وہ نانا ہو، چاہے وہ نواسا ہو، چاہے وہ بہو ہو، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ اپنا گاہک ہو، چاہے وہ اپنا مالک ہو، چاہے وہ اپنا غلام ہو، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی نفس کا بدل نہیں ہوگا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی بھی نفس سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے انبیاء، صدیقین، شہداء، ان کی سفارش، ان کی شفاعت کو قبول کرے گا. عام انسان جو کافر ہیں ان کی سفارش، ان کی شفاعت قبول نہیں ہوگی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور قیامت کے دن ان سے کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ کوئی شخص آ کر خدا کے دربار میں قیامت کے دن یہ کہہ دے کہ میں بدلے میں فلاں چیز، جیسے دنیا میں ہوا کرتا تھا، رشوت دے دی چھوٹ گئے، کچھ گفٹ دے دیا چاپلوسی کر دی اور چھوٹ گئے. نہیں، اس دن کوئی کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا.
ولا يقبل منها ولا يؤخذ منها عدل، کسی سے بھی کسی بھی قسم کا کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور قیامت کے دن ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. جنہوں نے اس دنیا کے اندر کفر کی زندگی گزاری، شرک کی زندگی گزاری، نفاق کی زندگی گزاری، تکذیب اور جھٹلانے والی زندگی گزاری، ان لوگوں کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی رعایت قیامت کے دن نہیں ہوگی. یہ آیتیں ہم سب کو اٹھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں اور اس حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں کہ غفلت کی زندگی میں مت جیو، لاپرواہی اختیار مت کرو. اس حقیقت کو یاد رکھو کہ کل قیامت کا دن جب آئے گا تو وہاں صرف ہمارے اعمال، ہمارا ایمان کمائے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں، مگر وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہی لوگ قیامت کے دن کامیاب ہو سکیں گے جنہوں نے اس دنیا کے اندر ایمان کو اختیار کیا تھا، عمل صالح کو اختیار کیا تھا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حق کی وصیت کی تھی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. حاضرین کرام، سورہ بقرہ کی یہ آیت جس کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 49 اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر یہ بات بتانا چاہتے ہیں، بنی اسرائیل کو یاد دلانا چاہتے ہیں. جیسے کہ پچھلی آیت میں یہ بات گزری کہ ان کی نعمتوں کو یاد دلایا گیا کہ تم اپنی نعمتوں کو یاد کرو، تو اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں مسلسل بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں. اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو. انہی میں سے ایک نعمت بنی اسرائیل کو ان کے ماضی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. وَإِذْ اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل جبکہ نجیناکم ہم نے تم کو نجات دی. کس سے نجات دی؟ من آل فرعون، فرعون والوں سے، آل فرعون سے، فرعون کے خاندان سے، فرعون کے لوگوں سے. فرعون کا خاندان، فرعون کے قوم کے لوگ. تو فرعون کے لوگوں سے جبکہ ہم نے تم کو نجات دی، اس وقت کو یاد کرو. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے نجات دی من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے. کیا کرتے تھے آل فرعون؟ فرعون کے لوگ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، تم پر بدترین عذاب ڈھاتے تھے، تم کو سخت ترین قسم کی تکلیفیں تم کو دیتے تھے. اتنا ہی نہیں، یذبحون ابناکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس واقعے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی. بلاء عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش کے دور سے تم سب کو نکالا. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے آبا و اجداد پر جو حالات گزرے وہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. واقعہ کیا ہوا تھا؟ فرعون اور فرعون کے سارے لوگ جو قبطی کہلاتے تھے، بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اولاد یعقوب ہے، ان کے ساتھ بدترین رویہ اختیار کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے گھٹیا قسم کے کام
فرعون کے لوگ بنی اسرائیل سے لیتے تھے، تعمیراتی کام، محنت و مشقت کے کام، زراعت کے کام، اور جو کام نہیں کر پاتے تھے ان سے جزیہ لیتے تھے، ٹیکس لیتے تھے. یہ ان کا حال تھا. اور دوسری طرف یہ کہ بچوں کو بنی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو ذبح کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے. فرعون کی پولیس آتی، تحقیق کرتی، جہاں بنی اسرائیل کے خاندان میں جہاں کہیں لڑکا پیدا ہوا اس کو قتل کر دیتے تھے، اور بچی پیدا ہوئی تو چھوڑ دیتے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس قتل کی وجہ کیا تھی؟ یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون نے دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے، دہکتی آگ، اور وہ قبطیوں کے گھروں میں داخل ہو رہی ہے، اور کسی بنی اسرائیل کے گھر میں وہ آگ داخل نہیں ہو رہی ہے. فرعون کے جو نجومی تھے انہوں نے فرعون کو اس بات سے آگاہ کیا کہ اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے خاندانوں میں، بنی اسرائیل کی اس قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، تمہاری سلطنت کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے گا. فرعون اب سمجھ گیا کہ جو بھی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا وہ میری سلطنت کے ختم ہونے کا، میرے زوال کا ذریعہ بنے گا. اس لیے اس نے یہ سلسلہ، یہ ظالمانہ حرکت شروع کی. یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، قتل کرتے تھے، کاٹ دیتے تھے. یذبحون، ذبح کرتے تھے، کاٹتے تھے. ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے. ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے. نساءکم، تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو کٹھن مرحلہ بنی اسرائیل پر گزرا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، معمولی بات نہیں تھی. کسی ایک آدمی کا قتل جب ہوتا ہے تو آج قیامت برپا ہو جاتی ہے، اور وہاں بنی اسرائیل کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. بنی اسرائیل کے لیے سخت ترین آزمائش کا یہ دور تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے نجات عطا فرمائی. نجات کیسے ہوئی اگلی آیتوں میں آپ اس کو دیکھیں گے اور سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی جو نعمتیں ہیں جو ماضی میں ہم پر گزری ہیں ہمیں یاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو جن نعمتوں سے ہم گزر کر آتے ہیں ان نعمتوں کو ہم بالکل بھول جاتے ہیں. یہ ناشکری کی ایک بڑی علامت ہوتی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پچھلی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا استحضار ہماری زندگی کے اندر ہو. روزانہ ہم یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا کیا احسانات فرمائے. ہمارے بچپن سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک اس نے ہم کو کیا کیا، کن کن نعمتوں سے ہم کو نوازا. آج کیا ہم ان نعمتوں کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو یاد کرنے کی، اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. صدق اللہ العظیم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 ہے، 50. اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے، یاد دلایا ہے ان نعمتوں کو جو نعمتیں ان کے اوپر پچھلے زمانے میں ہوئی. ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید جو خطاب کر رہا ہے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے، جو ان کے خاندان سے چلے ہوئے تھے، وہ لوگ تو اس حالت سے نہیں گزرے تھے، لیکن جو ان کے باپ دادا گزرے تھے. اور یہاں مقصود سبق حاصل کرنا ہے، اس لیے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ان کے آبا و اجداد پر جو حالات گزرے ان حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں بنی اسرائیل کو. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احسان، ایک نعمت جو بنی اسرائیل پر ہوئی وہ یاد دلا رہے ہیں. واقعہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مطالبہ کیا، جبکہ فرعون بنی اسرائیل پر، فرعون اور آل فرعون قبطی خاندان کے سارے لوگ بنی اسرائیل پر ظلم کر رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جا کر مطالبہ کیا کہ ان ارسل معی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. ظاہر بات ہے کہ فرعون کیسے اس بات پر راضی ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ
اب آپ اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو، مظلوم قوم کو ظالم کے چنگل سے چھڑا کر لے جائیے، راتوں رات اپنی قوم کو لے کر نکل جائیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لیا اور راتوں رات خاموشی کے ساتھ بنی اسرائیل پوری کی پوری نکل پڑی۔ ادھر فرعون اور آل فرعون کو اس کی اطلاع ہو گئی، انہوں نے ان کا پیچھا کیا۔ آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی پوری قوم بنی اسرائیل جا رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کا تعاقب کر رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ دریا آ گیا، وہ سمندر آ گیا، جہاں پر کہ کوئی راستہ آگے بڑھنے کا نہیں تھا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے پکار کر کہنے لگے کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے ہیں۔ اے موسیٰ وہیں ہم اچھے تھے، اب تو ہماری جان کے لالے پڑ گئے، فرعون ہمارا پیچھا کرتے آ رہا ہے اور ہماری جانوں کا اب تو کوئی جانوں کے بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کچھ حالت پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر مانگا کہ پروردگار ہمارے لیے کچھ حالات پیدا کر دیجیے، یہ میری قوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ آپ اپنا عصا اس سمندر پر ماریے، دریا پر ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اپنا عصا مارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا معجزہ تھا کہ سمندر جو ہے شق ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو پھاڑ دیا، اس میں گویا سوکھا پل بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم اس کے اندر آگے بڑھنے لگی، اور پھر پیچھا کرتے ہوئے فرعون اور فرعون کے سارے لوگ بھی آگے پیچھے پیچھے آتے گئے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے پار ہو گئے، اور ادھر فرعون اور فرعون کا جو لشکر تھا وہ پورا کا پورا بیچ دریا کے اندر آ گیا۔ اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو کہ جس طرح تو اپنی پرانی حالت میں تھا اسی حالت میں آ جا، اور سمندر جو راستے بنے ہوئے تھے وہ راستے ختم ہو گئے، اور پانی اپنی پوری جس طرح پرانی حالت میں تھا آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم بچ گئے، اور فرعون جو ہے غرق ہو کر رہ گیا، فرعون اور آل فرعون غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں بہت مختصر انداز میں ذکر کیا ہے، نعمت کو یاد دلایا کہ وَإِذْ اس وقت کو یاد کرو جب کہ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر کو شق کر دیا ہم نے، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے۔ اللہ اکبر، سمندر کا پورا پانی ایک طرف کا ادھر ہو جانا اور ایک طرف کا ادھر ہو جانا، اور پھر دونوں کے بیچ میں ایک ایسا خشک راستہ ہو جانا جس سے ہزاروں لوگ پار ہو جائیں، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو یاد دلا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تم کو نجات دی، اور پھر تمہارے مقابلے میں جو تمہارا دشمن تھا، جو دشمن تھے تمہارے فرعون اور آل فرعون، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس منظر کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52 ہے جس کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 51 اور 52۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے وہ واقعہ، وہ لمحات، اور بنی اسرائیل نے جو کرتوت کیے تھے، ان کا جو جرم تھا، اس جرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت میں مطالبہ کیا تھا جب یہ دریا عبور کر کے گئے تھے اور سکون کی جب سانس انہوں نے لی تھی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شریعت کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہم کو کچھ دستور بتائیے، زندگی کے جینے کا طریقہ بتائیے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استدعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ عطا فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ آپ آئیے، تشریف لائیے، اور 40 دن کا جو ہے وعدہ کیا گیا۔ پہلے تو 30 دن متعین ہوئے، پھر اس کے بعد کسی وجہ سے اور 10 دن بعد دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، حضرت ہارون کو، اپنے بھائی کو وہاں ذمہ دار بنایا، بنی اسرائیل کی وہ قیادت کر رہے تھے۔ جس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے اور 30 دن کے گزرنے کے باوجود بھی نہ آئے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ جیسے کہ ہے ایک اور آیت وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے حضرت موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور ہم نے اس کو مکمل کیا 10 اور 10 سے یعنی 40۔ تو 30 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ آئے، اور ادھر سامری نے جو دیکھا کہ جبرائیل امین جو آیا جایا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو ان کی جو سواری تھی اس کے پیر جہاں مٹی پر پڑتے تھے اور وہاں جو ہریالی اگتی تھی اس میں ایک زندگی اس نے محسوس کی، اور اس نے ایک مصنوعی بچڑا سونے یا چاندی کا بنایا اور اس کے اندر اس کو ڈالا تو اس میں کچھ آواز سی آنے لگی، اور اس نے اپنی بنی اسرائیل کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ جس رب کے کی تلاش میں موسیٰ گئے ہوئے در حقیقت یہی ہے، یہ بچڑا ہے۔ اس نے ایک بچڑا بنا دیا تھا اور اس بچڑے کے اندر کچھ آوازی آنے لگی تو اس نے قوم کو گمراہ کر دیا، اور بنی اسرائیل نے اسی کو اپنا جو بچڑا تھا اسی کو اپنا معبود تسلیم کیا، اس کی عبادت کرنے لگے۔ 40 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے تو نقشہ بدل چکا تھا یہاں، اور ظاہر بات ہے کہ یہ شرک بہت بڑا جرم تھا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو یاد کیا ہے یہاں پر، وَإِذْ اس وقت کو یاد کرو جب کہ وعدنا ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ حضرت موسیٰ سے 40 لیلتاً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا العجلہ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی من بعد ان کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون ظاہر بات ہے کہ تم بڑے ظالم نکلے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک پھر ہم نے تم کو اس کے بعد معاف کر دیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ ایک بنی اسرائیل کا بہت بڑا جرم تھا کہ بنی اسرائیل نے ایک حقیر سی مخلوق کو، بچڑے کو، جانور کو اپنا خدا بنا لیا، زمین اور آسمان کے خالق اور مالک کو چھوڑ کر، رازق کو چھوڑ کر، اس رب ذوالجلال کو چھوڑ کر جس نے چاند، سورج، ستارے، سیارے، زمین، آسمان، جمادات، نباتات، حیوانات، درندے، پرندے، پھل، پھلاریاں، ترکاریاں، انس و جن ساری چیزوں کو پیدا کیا جس پروردگار نے، اس کو تو چھوڑ دیا اور بنا لیا ایک چھوٹے سے ایک حقیر سے جانور کو، بچڑے کو خدا بنا لیا، اور وہ بھی مصنوعی بچڑا، حقیقی بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنی اسرائیل پر بہت غصہ آیا کہ اس قوم نے یہ کیا کر دیا۔ اس کے بعد کے احوال کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آپ سنیں گے کہ ان کے اس جرم کی کیا سزا ہوتی ہے اور پھر کیا حالات آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، جس آیت کی تلاوت کی گئی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 ہے، 53۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بنی اسرائیل پر ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو آفاقی کتاب تورات اور جو شریعت ان کو عطا کی گئی اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ آتینا ہم نے دیا،
موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب یعنی تورات والفرقان اور ایسی چیز عطا کی جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی اور فرق کرنے والی ہو، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پر آ جاؤ، ہدایت پر قائم رہو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب یعنی تورات اور شریعت، ایسی شریعت جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی ہو، والفرقان، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اس آیت کا معنی اس کے ترجمے ہی سے ظاہر ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر اپنی کتابیں اتاری۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء کرام پر مختلف قسم کے صحیفے اتارے گئے، اور آخر میں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم النبیین، آخری پیغمبر پر آخری کتاب قرآن مجید اتاری گئی۔ یہ آسمانی کتابیں اس لیے اتاری جاتی ہیں تاکہ قوموں کی ہدایت ہو، انہیں نجات ملے، وہ اپنے رب ذوالجلال کی طرف رجوع ہوں، ان کی آخرت سدھر جائے اور وہ ایک انسانیت پر مبنی زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر، یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، ان پر تورات اتاری، اور تورات کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شریعت بنی اسرائیل کو دی گئی جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی ہو، حلال اور حرام کے درمیان میں تمیز کرنے والی ہو۔ یہ شریعت اور یہ کتاب بنی اسرائیل کو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا یہاں تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف کتاب عطا کی، تورات عطا کی، تو دوسری طرف والفرقان، ایک ایسی شریعت انہیں دی جو شریعت ان کے سامنے کھل کر بیان کرتی تھی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، بھلی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، نفع دینے والی چیز کیا ہے، نقصان پہنچانے والی چیز کیا ہے۔ ساری چیزوں کو کھول کھول کر وہ کتاب ان کے سامنے ان چیزوں کو رکھتی تھی۔ حاضرین، اس آیت سے ہم کو اس بات کا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کتاب، آسمانی کتاب اتارتے ہیں، اس کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے جیسے کہ ہم نے اپنی زندگی کا دستور بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کتاب عطا کی، قرآن مجید عطا کی۔ یہ قرآن مجید کتاب تلاوت نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے۔ صرف کتاب تلاوت نہیں ہے یہ کتاب کہ جس کی صرف تلاوت کرتے رہیں، بخشتے رہیں، بخشاتے رہیں، رسمی طور پر اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی یقیناً اپنے اندر نورانیت لانے والا کام، اجر اور ثواب کا باعث، اللہ کی قربت کا ذریعہ، لیکن صرف تلاوت پر اکتفا کر کے قرآن مجید کو صرف کتاب تلاوت بنا کر بچپن سے بچپن تک اسی پر اکتفا کرنا اور صرف تلاوت کرتے رہ جانا، اور اس کتاب کے اندر کیا مطلب اور کیا معنی اور ہدایت کے کیا پیغام دیا گیا ہے، اس پیغام سے منہ موڑے رہنا، بے پرواہی کرنا، بے اعتنائی کرنا، یقیناً قرآن مجید پر ظلم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو ہم پڑھیں بھی، تلاوت بھی کریں، اور تلاوت بھی وہ تلاوت نہیں جو ہم کرتے ہیں اپنے انداز سے، بلکہ تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، اور اس پڑھنے پر اکتفا مت کرو کہ اس کتاب پر تدبر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن مجید پر تدبر بھی کرو، تفکر بھی کرو، سوچ بچار کرو کہ اس میں کیا احکامات دیے گئے ہیں، کس چیز کو حلال اس کتاب نے قرار دیا، کس چیز کو حرام اس کتاب نے قرار دیا، کس چیز نے اس کے اندر ہدایت کا سامان پیدا کیا، کون سی چیز ہدایت کی طرف لے جانے والی ہے اور کون سی چیز ضلالت کی طرف لے جانے والی ہے، کون سی چیز جنت کی طرف لے جاتی ہے، کون سی چیز جہنم کی طرف لے جاتی ہے، کون سی چیز حلال ہے،
اور کون سی چیز حرام ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، پہچانو اور پھر اس پر عمل کرو، اپنی زندگی میں لاؤ اس چیز کو، اور پھر اس کو پوری ان لوگوں تک پہنچاؤ جن لوگوں تک یہ کتاب، اس کتاب کا پیغام ابھی تک نہیں پہنچ پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، جس آیت کی تلاوت کی گئی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 ہے، 54۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں یاد دلایا ہے جو بنی اسرائیل کا ایک دردناک واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد سامری کے اشارے پر ایک بچڑے کو معبود بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد واپس تشریف لائے تو اس کا حال انہیں معلوم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس گوسالہ پرستی، ان کی اس شرک کی سزا کے طور پر جو حکم ان کو دیا تھا اور جو واقعہ اس وقت میں پیش آیا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ اس وقت کو یاد کرو جبکہ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کس سے کہا؟ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کو خدا بنا کر، ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اس کی عبادت کر کے تم نے اپنے آپ پر بہت بڑا بھاری ظلم کیا ہے۔ اس لیے اے میری قوم کے لوگوں، فتوبوا الی باریئکم، تم اپنے پروردگار سے، تم اپنے پیدا کرنے والے رب سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ فاقتلوا انفسکم، اب تم اپنے ہی طور پر اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے یہ جرم کیا۔ ذالکم خیر لکم عند باریئکم، تمہارے پروردگار کے ہاں یہی بات بہتر ہے، یہی بات اچھی ہے۔ فتاب علیکم، بس تم نے وہ کام کیا اور اپنے ہی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا تھا ان کو قتل کیا۔ فتاب علیکم، بس اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ حاضرین، بنی اسرائیل نے جو گوسالہ پرستی کا آغاز کیا، ایک حقیر سے جانور جو سونے یا چاندی کا بنایا ہوا بچڑا تھا جس کے اندر کچھ حیات سی اور زندگی سی ان کو محسوس ہوئی تھی اور پکار اور آواز آئی، اور اس کی بنیاد پر سامری کے اشارے سے انہوں نے اس کو خدا بنا لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ شرک اتنا ناگوار گزرا کہ ان کی شریعتوں میں جب کوئی جرم کرتا تھا تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور وہ جو جرم میں بری ہوتے تھے وہی لوگ اپنے ہی ان لوگوں کو جنہوں نے وہ اس جرم کا ارتکاب کیا ان کو قتل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی ہوا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے بنی اسرائیل تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، ایک بچڑے کو تم نے معبود بنایا، زمین اور آسمان کے خالق اور مالک کو چھوڑ کر ایک بچڑے کو اور حقیر سے جانور کو تم نے اپنا خدا تسلیم کیا۔ تمہارے اس بدترین جرم کی سزا یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم لوگ اپنے طور پر اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو، اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو۔ چنانچہ
بنی اسرائیل اس کام کے لیے تیار ہو گئے. جن لوگوں نے اب بنی اسرائیل میں دو قسم کے لوگ ہو گئے. ایک وہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، وہ بری تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، وہ لوگ مجرم تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ حکم لاگو ہوا کہ جو لوگ بری ہیں، جنہوں نے یہ جرم نہیں کیا، وہ ان لوگوں کو، اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی رشتہ داروں میں سے جو لوگ جنہوں نے یہ جرم کیا تھا، قتل کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک کیسا سما ہوگا، کیسا منظر ہوگا، آپ اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ صبح سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکمت کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آدمی بری ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو چونکہ قتل کرے گا، اور قتل کرتے ہوئے ہو سکتا ہے اس کے دل میں رشتے کی بنیاد پر رحم آ جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل سا ان کے اوپر لایا، جو ایک خاص قسم کا اندھیرا سا ان کے اوپر چھا گیا. اب بنی اسرائیل نے شروع کیا طلوع شمس سے لے کر چاش تک، مختلف روایتیں اس میں اوقات کے سلسلے میں چاش تک، بعض روایتوں میں شام تک یہ سلسلہ چلا. بری لوگ، اچھے لوگ، پاک لوگ، جنہوں نے کبھی یہ بت پرستی نہیں کی، ان لوگوں نے اپنے ہی رشتہ داروں کو مارنا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا. اللہ اکبر. خون گویا کہ بکھر رہا تھا، مارے جا رہے تھے. 1-2 نہیں، 70,000 لوگ مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہنے لگے کہ مولا رحم فرما دیجیے. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا اور بنی اسرائیل کا یہ جرم معاف ہو گیا. جن کو قتل کر دیا گیا، جو مقتول ہو گئے، ان کے جرم کی بنیاد پر ان کا یہ قتل کیا جانا ہی ان کے گناہ کی بخشش کا ذریعہ بن گیا. اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بتا رہے ہیں. اس وقت کو یاد کرو لوگوں جبکہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، وَإِذْ قَالَ موسیٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، یہ میری قوم کے لوگو، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے آپ پر بڑا بھاری ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کی عبادت کر کے، فتوبوا الی باریکم، تم اپنے پروردگار، اپنے پیدا کرنے والے رب سے توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور تم ایک دوسرے کو قتل کرو. تم میں جو بری ہے، وہ جو ملوث تھا جس جرم میں، بت پرستی میں، اس کو قتل کرو. بس قتل کرنا شروع ہوا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان، ذالکم خیر لکم عند باریکم، تمہارا یہ عمل، تمہارا یہ قتل کرنا، تمہارا یہ قتل کیا جانا ہی تمہارے پروردگار کے نزدیک بہتر چیز ہے. فتاب علیکم، تم نے وہ کر دیا، اللہ نے تم کو معاف کر دیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، توبہ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اپنے بندوں پر رحم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں. آیت نمبر 55 اور 56، 55 اور 56. اس آیت کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر اس پس منظر سے واقف ہونا ضروری ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، تورات ہے، میں تمہارے پاس لے کر آیا، تو قوم کے لوگوں نے یہ بات کہی کہ موسیٰ ہم کو کیسے معلوم ہو کہ یہ کتاب اتاری گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم کو کیسے معلوم؟ ہم نے اس کتاب کو تمہارے اوپر اترتے ہوئے بالکل نہیں دیکھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی، چلو تمہاری طرف سے کچھ افراد کو مقرر تم کر لو، نمائندگی کے طور پر میں لے چلتا ہوں کوہ طور پر. چنانچہ 70 آدمیوں کا انتخاب ہوا.
کہ یہ 70 آدمی کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کا یقین ان کو آئے گا کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ اس منظر کو وہ لوگ دیکھیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر نکلے، کوہ طور پر پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جو کچھ کی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کے اوپر جو اتری کتابیں اللہ کے کلام کو اترتا دیکھا، تو وہاں پر ایک اعتراض شروع کیا۔ وہ اعتراض یہ شروع کیا کہ اللہ تبارک اعتراض یہ شروع کیا کہ ہم نے اللہ کو تو دیکھا نہیں، اے موسیٰ ہم اس وقت تک آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو بذات خود نہ دیکھ لیں۔ یہ بہت بڑی جسارت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، گستاخی تھی۔ یہ چھوٹی سی آنکھ جو صرف اپنے سامنے کی چیز کو دیکھ سکتی ہے، چھوٹی چیز کو دیکھ سکتی ہے، پہاڑ دیکھ سکتی ہے، اور یہ وہ تو آنکھ ہے جو اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک چیز کو، ایک سورج کو جب وہ بالکل سوا نیزے پر ہو، بالکل اوپر ہو، اب بالکل چمک رہا ہو، اس سورج کو جب یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتی، تو اس خدا کو کیا دیکھ سکے گی جس نے اس کو پیدا کیا۔ لیکن مطالبہ بنی اسرائیل نے کیا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اس جسارت کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے، اس گستاخی کی وجہ سے جو انہوں نے مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 کے 70 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نادم ہوئے، پریشان ہوئے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ تو اور الگ بات ہو گئی، اب میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو وہ لوگ مجھ سے کیا کہیں گے، میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ 70 کے 70 آدمی ختم ہو گئے، اب تو قوم کے لوگ پل پڑیں گے میرے اوپر۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو موت دی تھی، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرما دی۔ اسی واقعے کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، وہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے کہا، اے بنی اسرائیل تم نے کہا تھا، یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم تم پر یقین نہیں کریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، جہرتن علانیہ طور پر، کھلم کھلا، جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا ہوا؟ اس گستاخی کا نتیجہ، اس مطالبے کا، اس ناحق مطالبے کا انجام یہ ہوا کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک بجلی کی کڑک نے تم کو آ کر پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس ایک بجلی کی کڑک آئی اور ان 70 کے 70 افراد کو ہلاک کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناحق مطالبات کرنا، ایسے سوالات کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کا باعث ہو، اللہ کے عذاب کا موجب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ بنی اسرائیل نے یہ حرکت کی اور نتیجتاً ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا اس کا انجام۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری عافیت، ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہم کو بتا دی قرآن مجید میں، نبی نے جو باتیں ہم کو بتا دی، ہم صرف آمنا اور صدقنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، آمنا و صدقنا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے تصدیق کی۔ یہی ایک مومن بندے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 ہے، 57۔ بنی اسرائیل جو مصر سے ہجرت کر کے
بیت المقدس کی جانب جو آئے تھے، ملک شام کی جانب جو ان کا سفر ہوا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ لوگ بیت المقدس کو شرک سے، مشرکین سے پاک رکھیں، اس کی حفاظت کریں اور بیت المقدس کو توحید کا مرکز بنائیں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کے پاس آئے، وہاں انہوں نے قوم عمالقہ کو دیکھا تو بدل گئے، ان کے ڈیل ڈول کو جب دیکھا تو بدل گئے، کہا کہ نہیں، اب ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے انہوں نے انکار کیا اور صحرائی علاقوں میں در بدر بھٹکتے رہے، ادھر سے ادھر، کوئی چیز وہاں نہیں، نہ مکان، نہ درخت، نہ سایہ، نہ پانی، نہ کھانا۔ عجیب کرب میں مبتلا یہ قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس قوم کے پر رحم آیا، اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہوا کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے لیے، جو قوم میدان تیہ میں موجود تھی، پڑی ہوئی تھی، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہلکا سا بادل ان کے اوپر ڈال دیا تھا تاکہ یہ دھوپ کی تپش سے ان کو تکلیف نہ ہو، آرام کے ساتھ، سکھ کے ساتھ رہ سکے۔ ان کے اوپر ہمیشہ ایک سایہ فگن رہتا تھا، ایک بادل۔ اور پھر کھانے پینے کا مسئلہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پینے کا مسئلہ تو پتھر پر جو ماری، اس کے بعد آئے گا اس کا تذکرہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا چٹان پر مارا اور پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت آئے گی، اس کی تفصیلات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کے اوپر ایک طرف تو سائے کا تحفہ تھا، گویا اس قوم کے لیے نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی، تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل پر، جن کے لیے کھانے کا کہ کوئی اسباب نہیں تھے، من اور سلوہ اتارا۔ من یہ کیا چیز تھی؟ ایک دانے دار چیز، شبنمی سی ایک چیز تھی، یا دھنیا ٹائپ کی کوئی چیز تھی جو شہد کا مزہ اس کے اندر موجود تھا، وہ روزانہ ان کے اوپر اترتا تھا۔ اور دوسری چیز سلوہ، بٹیر قسم کا ایک پرندہ ہوتا تھا، وہ ان کے اوپر اترتے تھے اور اس کا گوشت وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کے اس واقعے کو، ان پر کیے گئے ان احسانات کو یوں تذکرہ کیا، یوں ذکر فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کو سایہ فگن کر دیا، تمہارے پر سایہ کر دیا بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اور ہم نے اتارا تمہارے اوپر المن والسلوى، من اور سلوہ، دو قسم کی کھانے کی چیزیں تمہارے اوپر اتاری، اور تم کو کہا گیا تھا کہ کلو من طیبات ما رزقناکم، کہ تم کھاؤ، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم، ہم نے ان کے پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا بنی اسرائیل نے، اس کے باوجود نہ شکر گزاری کی، شرارتوں پر شرارتیں، مخالفت پر مخالفت، نافرمانی، منہ موڑنے والی چیزیں، ان کی حرکتیں جاری رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے امت محمدیہ کو بھی اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر احسان کریں، ہم پر انعامات کی بارش برسائیں، ہم پر رحم کریں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احسانات کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے، شکر گزاری اور نیک اعمال اور اطاعت اور اتباع کا رویہ اختیار کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم نافرمانی کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناشکری سے، خلاف ورزی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية
فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 58 اور 59، 58 اور 59۔ اس آیت میں، بلکہ ان 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس زمانے کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ بنی اسرائیل کو 40 سال جب وہ بنی اسرائیل سرگرداں رہی، ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہی تھی، اس کے بعد بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ ایک بستی میں داخل ہوں۔ وہ بستی کون سی ہے، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ وہ اریحہ نامی ایک بستی تھی یا بیت المقدس کی سرزمین تھی۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اس سرزمین میں وہ داخل ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اس بستی میں داخل ہونے کے بعد جو تم چاہے کھاؤ پیو سب کچھ کرو سیر ہو کر، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھو کہ جب اس بستی کے دروازے میں داخل ہو تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، سجدہ کرتے ہوئے جھک کر داخل ہو، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ لیکن بنی اسرائیل نے یہاں بھی نافرمانی کی، شرارت کی۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شرارت کا مزاج تھا، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ میں شرارت، نافرمانی، ستانا، تکلیف دینا، انبیاء کے ساتھ استہزاء، ساری چیزیں چلتی رہی۔ بنی اسرائیل نے خلاف ورزی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس شرارت کے جواب میں ان کے اوپر عذاب نازل کیا، طاعون ان کے اوپر نازل ہوا، طاعون کی سزا ان کو ملی، 70,000 بنی اسرائیل اس میں ہلاک ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کو ان 2 آیتوں میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل جبکہ قلنا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القریہ اس بستی میں، لیکن اور فکلوا منہا اس بستی میں داخل ہونے کے بعد جو کچھ کہ تم کو ملے اس میں سے کھاؤ، حیث شئتم جیسے تم چاہو کھاؤ اس میں سے، رغدن جی بھر کر، پیٹ بھر کر، خوب سیراب ہو کر کھاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ وادخلوا الباب سجدا، کہ جس بستی میں یا بیت المقدس کی سرزمین ہو یا اریحہ ہو، جس بستی میں تم داخل ہو اس کے دروازے پر جب تم داخل ہو تو سجدن جھکتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا گویا اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جس بستی میں داخل ہونے کی، امن و امان کی جگہ میں اللہ تعالیٰ تم کو داخل ہونے کا جو موقع فراہم کر رہے ہیں، اس کامیابی پر تم جو ہے سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ داخل ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم یہ کہتے جاؤ اندر داخل ہوتے ہوئے حِطَّةٌ حِطَّةٌ، معاف کر دیا جائے ہم کو، مغفرت طلب کرتے ہیں ہم، معافی چاہتے ہیں ہم۔ حِطَّہ کا لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے مغفرت کی طلب کرنے کے لیے۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں، جو شرارتیں، جو نافرمانیاں، جو لغزشیں تمہاری زندگی میں ہوئی اب تک ہم ان کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور اچھے کام کرنے والوں کو اور اضافہ کر کے دیں گے، مزید دیں گے۔ مگر ہوا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بنی اسرائیل اپنی پرانی عادت پر، اپنی پرانی ڈگر پر قائم رہی۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ جس بستی میں داخل ہو وہاں پر
ایک تو یہ کہ عملاً جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا تھا کہ حتۃ معافی مانگتے ہوئے داخل ہو۔ عمل اور قول دونوں کو بنی اسرائیل نے بدل دیا۔ فبدل الذین، بس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ فبدل الذین ظلموا قیل لہم، اس جو کہنے کو کہا گیا تھا اس کو بدل دیا، اس لفظ کو انہوں نے، اور حتۃ کے بجائے حبۃ کا لفظ استعمال کیا، حنطۃ کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا کوئی معنی نہیں، معافی کا لفظ استعمال کیا گیا تھا لیکن وہاں پر انہوں نے حنطہ کا لفظ استعمال کیا، یا حبۃ فی شعیرۃ کا استعمال کیا گیا، جو کا دانہ ہو۔ اس کا کوئی معنی نہیں، خامخواہ شرارت ان کی تھی، ان کی رگ رگ میں شرارت تھی، اس لیے یہاں بھی شرارت کی۔ اور جب داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے جانے کا حکم دیا گیا تو بچے جیسے گھسٹتے ہوئے جاتے ہیں پیٹ کے بل، اس طرح اندر داخل ہوئے، شرارت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل بہت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گرا کی بات تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غصہ ہوا آیا، ان کی اس نافرمانی پر، ان کی شرارت پر۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، عاجزی کے بجائے غرور کیا، حتۃ کے بجائے حبۃ کا لفظ استعمال کر کے بدل دیا، ان کی کے ظلم کی وجہ سے ہم نے نازل کیا ان پر رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون، ان کی اس فسق کی وجہ سے، ان کی ان شرارتوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ طاعون کا عذاب بنی اسرائیل پر آیا، اور بنی اسرائیل کے 70,000 لوگ اس میں ہلاک ہوئے۔ مفسرین کا نے اس سلسلے میں یہ بات بتائی ہے۔ اس واقعے سے ہم سب کو اس بات کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت ہمیں عطا کرے تو اس نعمت کے ملتے ہی غرور نہ ہو، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے نا، فتح ملتی ہے، کسی الیکشن میں کامیابی مل جاتی ہے تو اسراف کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑ جاتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں، کھیلتے ہیں، مچلتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت اس کو ملے، اللہ تعالیٰ کوئی انعام اس کو عطا کرے تو اس کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے سامنے جھک جائے، اس کی شکر گزاری کرے، اور جو حکم اللہ نے دیا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی ان برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے، 60۔ بنی اسرائیل کا مسلسل سلسلہ جاری ہے۔ بنی اسرائیل جب میدان تیہ میں موجود تھی، کوئی اسباب موجود نہیں تھے، پانی نہیں تھا، انہیں پیاس لگ رہی تھی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم پیاسے ہیں، ہماری پیاس پانی کا کوئی ہمارے لیے انتظام کیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ آپ پتھر پر اپنا عصا ماریے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتا تھا، اس عصے کو ایک چٹان پر، ایک پتھر پر مارا، اس سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، 12 خاندان کے لیے 12 چشمے پھوٹ گئے، اور ہر ایک خاندان نے، ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ منتخب کر لیا اور اس سے پانی پینے لگے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم کو دیا ہے، لیکن زمین میں فساد، بگاڑ پیدا مت کرو۔
معالم التنزیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بات منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پتھر پر اپنا عصا مارتے تھے وہ کوئی بڑی کوئی چٹان نہیں تھی، ہلکا سا ایک پتھر تھا جو ان کے تھیلے میں رہا کرتا تھا، اور جب بھی بنی اسرائیل کو پانی کی ضرورت پڑتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو اپنے تھیلے میں سے نکالتے تھے اور پھر اس پر اپنا عصا مارتے تھے، 12 چشمے پھوٹ پڑتے تھے۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندان کے جو لوگ تھے 6 لاکھ کی تعداد میں لوگ تھے بنی اسرائیل، اور 6 لاکھ سارے کے سارے پانی پی لیتے، جب فارغ ہو جاتے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر پھر عصا مارتے اور پھر وہ اپنی نارمل حالت میں آ جاتا وہ پتھر، اس کو پھر تھیلے میں رکھ لیتے تھے۔ ایک روایت ہے، بہرحال اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کو اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل جو تمہارے باپ دادا پر یہ حالات آئے تھے کہ استسقا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا۔ استسقی پانی مانگنے کو کہتے ہیں۔ استسقا موسیٰ، اسی سے نماز استسقا ہے، اصل میں یہ دعا استسقا ہے۔ پانی طلب کرنے کی 2 شکلیں ہیں، یا تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پانی عطا فرمائے، یا یہ کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر خطبہ ہے اور آبادی سے نکلنا ہے، عید کا جانا ہے، نماز پڑھنا ہے، دعا مانگنا ہے، وہ بھی ثابت ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے۔ فَقُلْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا، بس ہم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اضرب، مارو، بعصاک، اپنے عصا کو، الحجر، پتھر پر۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پتھر پر مارا، فانفجرت، پس پھوٹ پڑے، منہ، اس پتھر سے، 12 عینا، 12 چشمے، 12 چشمے اس سے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، قد علم، جان گئے، منتخب کر لیے، کل اناس، سارے لوگ، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، یعنی 12 خاندان، 12 قبیلوں کے یہ بنی اسرائیل اپنے اپنے چشمے کو متعین کر دیے کہ یہ ہمارا چشمہ ہے، یہ تمہارا چشمہ ہے، یہ تمہارا چشمہ ہے، اور 12 چشموں سے بنی اسرائیل کی لاکھوں کی تعداد پانی پینے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کلو واشربوا من رزق اللہ، تم کھاؤ اور پیو، منو سلوا ہے، کھاؤ، اور یہ پانی ہے پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھو کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مت مچاؤ، بگاڑ پیدا مت کرو، نافرمانی کر کے، ناشکری کر کے، ایک دوسرے کو قتل کر کے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کر، شرارتیں کر کے تم زمین میں فساد مت برپا کرو۔ اس آیت سے ہم سب کو اس بات کا سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت ہم کو ملے، کھانے کی ہو، پہننے کی ہو، استعمال کی ہو، سواری ہو، جب اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے تو نعمت کے ملنے کے بعد ہمارے اخلاق میں بگاڑ پیدا نہیں ہونا چاہیے، غرور، گھمنڈ، نخوت، اور پھر ظلم، زیادتی، قتل، غنڈہ گردی، دادا گیری، یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جب مل جائے تو عاجزی اور انکساری۔ دیکھا آپ نے، جب کوئی درخت پھلدار ہوتا ہے تو جھک جاتا ہے، پھلدار درخت جھک جاتا ہے، اللہ نے اس درخت کو پھل دیا اور وہ درخت جھک گیا۔ یہ درخت جو بے جان ہے سبق دے رہا ہے کہ اے انسان، اللہ کی جب نعمت سے تو سرشار ہو جائے تو تیرا دل اللہ کے شکر سے سرشار ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا شاکر بندہ بنا دے، اس کا فرما بردار اور مطیع بندہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔